سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ رمضان کے آتے ہی ہر مومن کا ایک ریہرسل شروع ہوتا ہے، ایک تربیت کا خاص وقت ہے رمضان، کیونکہ قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پہلے والوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ تقوی اور پرہیزگاری یہ اتنی ضروری ہے تمہارے لیے کہ جس کے لیے 1 مہینہ پوری تمہاری تربیت کرائی جا رہی ہے۔ یہ تقوی کیا چیز ہے؟ میں آپ سے اگر کہوں کہ یہ بنیاد ہے تمام اعمال کی، تقوی جو بھی عمل کریں آپ، تقوی جو ہے یہ بنیاد ہے۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ کا خوف، اللہ کا خوف، یا جو بھی عمل کرتا ہو وہ صرف اللہ کے لیے کرتا ہو، یہ تقوی ہے۔ اور یہ ہر عمل کے لیے ضروری ہے، ہر عمل کے لیے۔ نماز میں تقوی ضروری ہے، روزے میں تقوی ضروری ہے، حج میں تقوی ضروری ہے۔ آپ دیکھیں حج کا سفر جب کرنا ہو تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، توشہ ساتھ میں لے لینا۔ سفر پر جا رہے ہو حج کے لیے، ساز و سامان توشہ ساتھ میں لے لینا، لیکن ساتھ میں ہی کون سا توشہ اچھا ہے؟ یعنی روٹی، سالن، چاول، یہ توشہ، کپڑے لتے، حاجات، یہ توشہ۔ خود رب تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَىٰ، سب سے بہترین توشہ تقوی ہے۔ یہ تقوی کی ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید فرمائی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ رمضان المبارک جو 1 مہینہ تمہیں تربیت کے راستے سے گزارا جاتا ہے، کس وجہ سے؟ تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی آئے، تقوی۔ اور تقوی کی سب سے پہلی جو تربیت ہوتی ہے، صوفیہ اکرام کے پاس جب کبھی کوئی طالب جاتا تھا مرید ہونے کے لیے یا خلافت لینے کے لیے، پہلے کا دور ایسا تھا کہ اولیاء اکرام سب سے پہلے اسے اپنی خانقاہ میں رکھ کر کے بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے، کہ بھوک کو برداشت کرنا اور پیاس کو برداشت کرنا اگر تیری عادت بن گئی تو تقوی یوں ہی آ جائے گا۔ سید آل رسول مارہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مارہرہ کے بڑے پائے کے بزرگ ہیں، اعلیٰ حضرت کے پیر مرشد، ان کے پاس ایک صاحب آئے، ایک مولانا صاحب آئے خلافت لینے کے لیے۔ شام کے وقت تو پہنچے، سیدھے آتے ہی کہا کہ حضور آپ اپنی خلافت وغیرہ مجھے دے دیجئے۔ تو اس وقت ایسے بالکل بٹ نہیں رہی ہوتی تھی۔ آپ نے کہا آپ آج تو آئے ہیں، مہمان ہیں ہمارے ہاں، رک جائیے خانقاہ میں، کل کو بات کریں گے، رات ہو چکی۔ اور حضرت نے اپنے خادم سے کہا مولانا کی اچھی خاطر تواضع کرو۔ رات کو ان کو ایک کمرے میں رکایا گیا اور ان کو خوب مچھلی کھلائی گئی۔ حضرت کا حکم تھا کہ انہیں مچھلی پیٹ بھر کر کے کھلائیں لیکن پانی مت دینا۔ اور ایک خاص قسم کی وہاں پر مچھلی ملتی ہے اتر پردیش میں، وہ مچھلی کھلائی گئی۔ جب پیٹ بھر کر کے مولانا صاحب نے مچھلی کھائی تو خادم صاحب نے باہر سے دروازہ بند کر لیا، کمرے میں انہیں اندر چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ وہ اندر سے پکارتے رہے پانی تو دے دیجئے، کھانا کھا لیا پانی تو دے دیجئے، کوئی سننے والا ہی نہیں تھا۔ وہ پانی کرتے 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 اندر سے چیختے رہے، چلاتے رہے، اور پھر جو ہے ان کی آنکھیں بڑی ہو گئی تھیں پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ ظاہر سی بات ہے مچھلی کے بعد بہت تیز پیاس لگتی ہے، کیونکہ مچھلی باہر بھی پانی میں رہتی ہے، اندر بھی اسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ چیختے رہے یہاں تک کہ اب برا بھلا کہنا بھی شروع کر دیا، میں نے ان کی بڑی تعریف سنی تھی لیکن مہمانوں کے ساتھ ایسی بدتمیزی، ایسا سلوک۔ رات بھر وہ تڑپتے رہ گئے، صبح کو جو ہے نڈھال پڑے تھے زمین پر، فجر سے پہلے دروازہ کھولا گیا
انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ خادم کا جبہ پکڑ کر کھینچا اور لڑنے پر آ گئے ہیں، تماچے لگائے. کہا کہ یہ کوئی شرافت ہے، یہ کوئی تہذیب ہے؟ اس طرح سے کھانا کھلا کر مہمان کو بغیر پانی کے بند کر کے چلے جاتے ہو؟ تو حضرت اس وقت آ گئے. حضور آل رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قریب آئے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا آپ نے ایسا ایسا ہمارے ساتھ سلوک کیا. کہا اب آپ کو پانی دے دیا جائے گا لیکن اب خلافت نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ پانی کی پیاس برداشت نہ کر سکے اسے تقویٰ نہیں، اور تقویٰ نہیں تو خلافت کس بات کی؟ تقویٰ کئی چیزوں سے رک جانے کا نام ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تقویٰ کیا چیز ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھو کہ ایک راستہ ہے جس میں دائیں جانب بھی کانٹے ہیں، بائیں جانب بھی کانٹے ہیں، سامنے تمہاری منزل ہے. دونوں راستوں سے کانٹوں سے اپنے جسم کو بلکہ اپنے کپڑوں کو بچا کر کے نکل جانا، یہی تقویٰ ہے. اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک، الحلال بین والحرام بین، فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. کیا چیز حلال ہے یہ بھی پتہ ہے آپ کو، کیا چیز حرام ہے یہ بھی پتہ ہے. شراب حرام ہے، خنزیر حرام ہے، مردار حرام ہے، چوری حرام ہے، یہ سب تو پتہ ہے. حلال بھی پتہ ہے، اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی چیزیں حلال ہیں. چاول، گیہوں، باجرہ، یہ سب چیزیں حلال ہیں نا آپ کے لیے. پھلوں میں بہت ساری حلال ہے، جانوروں میں جو حلال ہے وہ سب پتہ ہے. تو حلال کی لسٹ بھی معلوم ہے تمہیں، حرام کی لسٹ بھی معلوم ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں کے بیچ میں کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں پتہ نہیں چلتا حلال ہے کہ حرام ہے. ان چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں حرام کو چھوڑ دینا تقویٰ ہے. ارے میاں حرام کو چھوڑنا تو مسلمان کی شان ہے، ضروری ہے. تم شراب نہیں پیتے تو یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ تو اسلام کا حکم ہے. تم جوا نہیں کھیلتے، چوری نہیں کرتے، یہ تو اسلام کا حکم ہے تمہارے اوپر. لیکن کچھ ایسے شک والی چیز سے بھی بچ جاتے ہو، اس کو کہتے ہیں تقویٰ. وہ تقویٰ ہے. تقوی کی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے ابھی رمضان کے متعلق عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جیسے گزشتہ میں نے ایک تفسیر میں بھی عرض کیا، بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ رمضان میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہوگی، کچھ خزانہ خدا میں بچت کے لیے لوگوں کو بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا ہے، کچھ رزق بچا لیا جائے. نادانو، اللہ رب العزت جو پوری کائنات کا رزاق حقیقی ہے، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یہ روزے جو فرض کیے گئے خزانے میں بچت کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے جسموں کی اور ہماری روحوں کی اصلاح کے لیے، ہماری روحوں کی اصلاح اور جسموں کی اصلاح کے لیے ہمیں تقویٰ ملے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں. آج رمضان میں یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ رمضان ہونے کے بعد بھی سب کو پتہ ہے کہ چاند دکھتے ہی اللہ شیطانوں کو قید کر لیتا ہے. یہ سب کو پتہ ہے. حدیث پاک میں بھی سرکش جنات اور شیطان دونوں قید ہو جاتے ہیں. ان کو قید کر دیا جاتا ہے، جب تک چاند نہیں دکھے گا یہ نہیں آئیں گے. لیکن جو 11 مہینے ہم بلیم ڈالتے تھے شیطان پر کہ ہم سے برائیاں ہو گئی، گناہ ہو گئی، کیوں؟ ارے شیطان ایسا کرا دیا، شیطان ویسا کرا دیا. اب رمضان میں کون کرا رہا ہے؟ شیطان تو ہے نہیں. پھر فجر میں سوتا کیوں ہے؟ بغیر نماز پڑھے ٹانگ پھیلائے ویسی نماز قضا کر رہے. کون سا شیطان تمہیں سلایا؟ ابھی تو شیطان ہے نہیں. ابھی بھی بہت سارے لوگ چوری کا کھانا نہیں چھوڑتے، بہت سارے لوگ جھوٹ، دغا، غیبت یہ رمضان میں بھی نہیں چھوڑتے ہیں. تو یہ ان کو کون سا شیطان کروا رہا ہے؟ کون سا شیطان یہ برائیاں کرواتا ہے؟ اس کے جواب کے لیے ایک چیز سمجھنا ضروری ہے. یہ بات تو مشہور ہے کہ ساری برائیاں شیطان کرواتا ہے، ابلیس کرواتا ہے نا. لیکن آپ کو وہ واقعہ معلوم ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور سارے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو،
کل ہی کی تفسیر میں نے عرض کیا، اس میں ابلیس بھی تھا، ابلیس بھی اس وقت بہکا ہوا نہیں تھا، گمراہ نہیں تھا، وہ اچھا تھا۔ ابلیس تو بہت عبادت کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ کی، تو اس نے اللہ کے حکم کو ٹال کر آدم کو سجدہ نہیں کیا، غرور میں کھڑا رہا، نافرمانی کیا۔ تو اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہر ایک کو گمراہ کرنے والا شیطان ہے، تو شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ اس کو کس نے روکا سجدہ مت کرنا آدم کو؟ کوئی ہے بہکانے والا؟ ارے وہ تو پہلا ابلیس ہے، اس سے پہلے تو کوئی ابلیس تھا ہی نہیں، اس سے پہلے تو کوئی شیطان تھا ہی نہیں۔ شیطان کو کس نے روکا کہ تو بڑا ہے، تو بلند ذات والا ہے، آدم مٹی سے بنا ہے؟ یہ خیال کس نے ڈالا؟ کون سا شیطان تھا اس سے پہلے؟ یہی بات سمجھنے کی ہے۔ محدثین نے مفسرین نے فرمایا، ابلیس کو جس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا وہ نفس امارہ ہے، وہ نفس ہے جو آج بھی تمہارے ساتھ ہے۔ ہاں شیطان تو قید ہو جاتا ہے رمضان کے شروع ہوتے ہی، لیکن نفس تو ساتھ میں رہتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ رمضان میں جو کچھ بھی غلطیاں یا کوتاہیاں یا گناہ کچھ لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں تو یہ نفس کے پجاری ہیں، نفس ان کے ساتھ ہے، یہ نفس کی غلامی میں آ گئے اور نفس کے شکار ہو گئے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے بھی یہ فرمایا، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا۔ اے رسول کیا آپ نہیں دیکھتے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ اے رسول کیا آپ ایسوں کی سفارش کریں گے، ایسے لوگوں کی وکالت کریں گے؟ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی خواہشات کی پوجا میں ہیں۔ کیا مطلب خواہشات کی پوجا؟ کیا مطلب ہے اپنے خواہشات کے پیچھے چلنا؟ مطلب یہی ہے کہ جو دل میں آیا اس بندے نے یہ سوچ لیا اسے کرنا ہی ہے مجھے، یہ خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے۔ ہاں تمہیں آرام کی فکر ہوئی، تم نے خدا کے فرمان کو ٹال دیا لیکن اپنی نفس کی سن لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہے لیکن تمہاری طبیعت کچھ اور چاہ رہی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا صبح صبح تمہیں اپنے گھر بلا رہا تھا، لیکن تم نے اس کی نہیں سنی، اپنے من کی سنی، اپنے نفس کی۔ تو یہی تو ہوا نفس کی پوجا، یہی ہے نفس کی عبادت، نفس کی پرستش، جس کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے۔ یہ نفس امارہ جس کے بھی اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اچھے اچھوں کو یہ ان کا تقوی بھسم کر دیتا ہے، ایمان سے بھی دور کر جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے زندگی میں سب سے بڑا چیلنج اپنے نفس امارہ سے لڑنا۔ آپ کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جہاد سے جب واپس مدینے تشریف لا رہے تھے، وہ جہاد بہت سخت تھا، صحابہ زخمی تھے، بہت گھماسان کی لڑائی ہوئی تھی، لیکن جب واپس مدینے آ رہے تھے تو میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا تھا، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر۔ اے میرے صحابہ، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اس سے بڑا جہاد اب کون سا ہے یا رسول اللہ؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اپنے نفس سے لڑنا اب یہ بڑا جہاد ہے، نفس سے لڑنا بڑا جہاد ہے۔ میرے عزیزو، یہ خواہشات کو ہی ختم کرنا ہو، اس نفس کو اگر کنٹرول میں لانا ہو تو کیا کرو گے؟ نفس امارہ سب کے پاس ہے۔ قرآن میں مولا فرماتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ کوئی اپنے نفس سے بچ نہیں پائے گا سوائے وہ شخص جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ اللہ کا رحم جس پر ہو گیا وہ اپنے نفس سے بچ جائے گا۔ میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کرتے تھے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے کہہ جا رہا ہوں۔ کون سی؟
हुजूर जब दुआ करते थे तो यूं कहते थे अल्लाह की बारगाह में, अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इला नफ्सी तुरफत ऐनिन, ऐ अल्लाह तू मुझे मेरे नफ्स के हवाले एक मिनट के लिए भी मत देना, तू अपनी हिफाजत में रख। हुजूर जब ये दुआ करते थे कि मुझे मेरे नफ्स के हवाले एक मिनट के लिए, तुरफत ऐन कहते हैं पलक झपकने के बराबर, इतने टाइम के लिए भी ऐ अल्लाह तू मुझे मेरे नफ्स के हवाले मत करना, तू अपनी हिफाजत में रख। सैयदुल अंबिया जब ये दुआ करते हैं तो अंदाजा करो ऐ मोमिनो, नफ्स की तबाहकारियां क्या क्या हैं, ये कितनों को हिलाक कर देता है, कितनों का अमल ज़ाया करता है, कितनों का ईमान ख़त्म करता है। अब मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये तवज्जो से सुनो, ये नफ्स अम्मारा जिसने शैतान को भी गुमराह किया, शैतान को भी बहका दिया, ये नफ्स आदम को सजदा न करने का जो गुरूर पैदा किया, यही नफ्स अम्मारा था। इस नफ्स अम्मारा को अगर कोई कंट्रोल करा सकता है तो वो माह रमजानुल मुबारक है। बस यही है रमजान की फजीलत। रमजानुल मुबारक इसलिए तुम्हें दिया गया कि बड़ी बड़ी ताकतें तुम्हारे नफ्स को काबू में नहीं कर पाएंगी, लेकिन रमजान के रोजे तुम्हें कंट्रोल में ले आएंगे, कंट्रोल में लाएंगे। अब समझ में आया कि रोजे क्यों रखाए जा रहे हैं। अरे गर्मियों की शिद्दत है, इधर हलक सूखा जा रहा है, पेट पीठ से लग जाता है। उन लोगों को पूछो रोजा कैसा होता है जो मजदूरी करते हैं, उन लोगों से पूछो जो दिन भर काम काज करते हैं। मेरे अजीज़ों, रोज़े रखने के बाद क्या रब तबारक व तआला किसी को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ देना चाहता है? नहीं मेरे अजीज़ों, वो रहमान है। उसने जब तुम्हें माँ के पेट में 9 महीने रिस्क दिया तो क्या कायनात में नहीं देगा? तुम्हें माँ के पेट में भी रिस्क देता रहा। तुम जब दुनिया में आए, तुम्हारे माँ के सीने में खून से दूध किसने बनाया? तुम्हारे रिस्क का इंतजाम करने वाला वो खुदा अगर तुम्हें हुक्म देता है कि सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहो, तो ये उसका जुल्म नहीं बल्कि ये ऐन करम है। अल्लाह तबारक व तआला का रहम है तुम पर कि वो मौला हमारी इस्लाह चाहता है कि हमारे अंदर तकवा आ जाए, जिस्म में भी और रूह में भी। अब एक और बात मैं आपको बता दूं, मैंने एक बात पढ़ी थी नफ्स के मुतालिक, ये नफ्स अम्मारा। इसीलिए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया अल्लाह की जो मखलूक है वो 3 तरह की है, एक फरिश्ते, दूसरे इंसान, तीसरे जानवर। ये 3 अलग अलग किस्म की मखलूक हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने तीनों को जो चीज़ें दी हैं उनमें फ़र्क है। फरिश्तों को अल्लाह ने अकल दिया है, नफ्स नहीं है। नफ्स, शहवत, बुराई करने की ख्वाहिश फरिश्तों के अंदर है ही नहीं, वो सोच भी नहीं सकते बुराई करने का। फरिश्तों को अल्लाह ने अकल दिया है और अकल इज्जत वाली चीज़ है। और जानवरों को अल्लाह ने नफ्स दिया है, अकल नहीं। अकल वाले नहीं हैं जानवर, अकल वाले नहीं, लेकिन नफ्स है, शहवत है, शहवत भी है, नफ्स भी। लेकिन इंसान एक ऐसी मखलूक है जिसे अल्लाह ने अकल भी दिया है, नफ्स भी दिया है। मतलब ये है कि तुम्हें अल्लाह ने एक चीज़ फरिश्तों वाली दी है, एक चीज़ जानवरों वाली भी दी है, दोनों तुम्हारे अंदर है, अकल भी है, नफ्स भी है। लेकिन इमाम गज़ाली फरमाते हैं, तवज्जो, जो बंदा नफ्स होने के बावजूद गुनाहों से अपने आप को बचा लिया, वो बंदा फरिश्तों से भी अफजल है। क्यों? फरिश्ते इसलिए बचे हुए हैं कि उनके पास नफ्स है ही नहीं, और तुम बच रहे हो तो कमाल की बात है। नफ्स होते हुए भी गुनाह से बच गया तो उस इंसान का मकाम फरिश्तों से भी आला है। लेकिन साथ ही इमाम गज़ाली ये भी फरमाते हैं, अकल होने के बावजूद अगर गुनाहों से नहीं बचता तो फिर वो जानवरों से ज़्यादा जलील है, कुत्ते और खिंजीर से भी गया गुजरा है। क्योंकि जानवर तो बेचारा माजूर है, उसे अकल नहीं है, नफ्स है। तुम्हारे पास अकल है, उसके बावजूद हराम कारियां कर रहे हो, तो जानवरों से ज़्यादा गिर गए। फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम कौन सी ज़िंदगी गुजारना चाहते हो,
कौन सी? कि तुम नफ्स के पुजारी बन जाओ या अक्ल का सही इस्तेमाल करके फरिश्तों वाली सिफात पर अमल करो। अजीज़ान गिराम वक़ार, नफ्स और अक्ल ये जो दो चीज़ें हैं, इनको मैं आपके सामने थोड़ा सा खोल करके अर्ज करता हूँ। अक्ल जो है इज्जत वाली चीज़ है, जिसे भी दी गई है वो इज्जत वाला है। क्यों इज्जत वाली है ये अक्ल? पूरी दुनिया में अक्ल का ही तो कमाल है। जिसके पास अक्ल है वो बादशाह है, जिसके पास अक्ल है वो लोगों को हाँकता है, पूरी दुनिया को इधर से उधर कर सकता है। अक्ल और नफ्स जो है, नफ्स बुराइयों की तरफ बुलाने वाला, अय्याशी की दावत देने वाला, मौज मस्ती कराने वाला और अपने आप को तबाह करवाने वाला। अच्छे भले नौजवान, 25 साल की कड़ेल जवानी है, कौन है जो इन्हें नशे के अड्डे पर ले जाता है? कौन है जो इनको तबाह और बर्बाद करता है? नौजवान को अच्छी तरह से मालूम है कि मैं कोकेन, अफीम, हेरोइन लूँगा तो मेरे जिस्म के साथ क्या होगा, उसे मालूम है। लेकिन उसके बावजूद अय्याशी करवाना ये नफ्स की आदत है। किसी के ऊपर नफ्स गालिब आता है, किसी के ऊपर अक्ल गालिब आती है। अक्ल जिसके ऊपर गालिब आ गई वो अच्छा आदमी है, नफ्स जिसके ऊपर गालिब आ गया वो शैतान का पुजारी हो गया, नफ्स की सुनने वाला। अब ये दोनों जो चीज़ें हैं मैं बताता हूँ आपको। रिवायत में मिलता है कि जब अल्लाह ने अक्ल को भी पैदा किया और नफ्स को भी पैदा किया तो अपने सामने हाजिर किया, अक्ल से पूछा कि ए अक्ल बता मैं कौन हूँ और तू कौन है? अक्ल ने कहा या रब्बी अना अब्दुका व अंत रब्बी, ए अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ और तू मेरा रब है। अक्ल ने क्या कहा? मैं तेरा बंदा हूँ और तू मेरा रब है। अल्लाह ने इज्जत से नवाजा, इकरार किया ना बंदा होने का। अक्ल ने इकरार किया, फिर नफ्स को बुलाया, नफ्स से पूछा बता मैं कौन हूँ और तू कौन है? नफ्स ने कहा अंत अंत अना अना, तू है मैं हूँ। ये गुरूर था नफ्स के अंदर, ये घमंड था नफ्स के अंदर कि मैं हूँ। नफ्स जिसके अंदर गालिब आता है वो आज भी यही करता है, मैं हूँ। किसी के सामने क्या झुकना है? तो हुक्म हुआ कि इस नफ्स को 100 साल जलाया जाए। 100 साल जलाया गया, उसको अजाब दिया गया नफ्स को। 100 साल भुगतने के बाद, आग की तपिश भुगतने के बाद उसे फिर लाया गया नफ्स को। अल्लाह ताला ने पूछा ए नफ्स बता मैं कौन हूँ और तू कौन है? नफ्स ने कहा अंत अंत अना अना, तू है मैं हूँ। गुरूर नहीं टूटा, घमंड नहीं टूटा। हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से फरिश्तों को, इस नफ्स को अब 100 साल तक भूखा और प्यासा रखा जाए, कोई चीज न दी जाए। उसे सख्त सजा दी गई। भूख और प्यास की नफ्स को कोई चीज नहीं दी गई। 100 साल के बाद फिर उसको हाजिर किया गया, पूछा गया बता कौन हूं मैं? नफ्स ने कहा ऐ अल्लाह तू मेरा खुदा है, मैं तेरा बंदा हूं। फरमाया बुजुर्गों ने कि नफ्स को अगर कोई झुका सकता है तो वो भूख है, इसीलिए मौला ने रमजान के रोजे तुम पर फर्ज फरमाया। नफ्स को झुका सकते हो, नफ्स को कंट्रोल में ला सकते हो तो भूख के जरिए से। हाँ, ये भूख और प्यास यूं ही नहीं दी गई है। दुनिया अगर समझती हो कि मुसलमानों को ये भूखा और प्यासा रखवाया जा रहा है तो उन्हें क्या खबर है कि रूह किसे कहते हैं, नफ्स किसे कहते हैं। जो ऑलरेडी गलाजत में पड़े हुए उन्हें क्या समझ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तसव्वुर है आखिरत का, हमारे यहाँ तसव्वुर है जन्नत का, हमारे यहाँ तसव्वुर है जहन्नम का, अल्लाह की बारगाह में हिसाब का। इसलिए ज़रूरी ये बन पड़ता है कि हम अपनी दुनिया में ही इस्लाह करें। मेरे अजीज़ों, इस नफ्स की जो तबाहकारियाँ हैं उससे बचना हर नौजवान के लिए आज ज़रूरी है। तुम रोज़ों को हल्के में मत लो।